دوستو آپ کو معلوم ہے کہ دجال اس دنیا میں کیا کیا فتنہ برپا کرے گا اور ان فتنوں سے بچنے کا نبوی نسخہ کیا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ دوستو، دجال کے معنی آتے ہیں جھوٹا، مکار، دھوکے باز اور اپنی جادو کے ذریعے سے لوگوں کو طرح طرح کا کرتب دکھانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دجال کے تعلق سے کچھ علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے پہلی علامت یہ ہوگی کہ دجال ایک آنکھ کا کانا ہوگا اور دوسری آنکھ جو ان کی ہوگی وہ انگور کے مانند باہر کی طرف لٹکی ہوئی ہوگی اور اس کی پیشانی کے اوپر لفظ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ ہر کوئی شخص جس کو پڑھنا نہیں بھی آتا ہوگا وہ اس کی لکھاوٹ کو دیکھ کر کے سمجھ لے گا اور وہ پڑھ لے گا کہ یہ کافر لکھا ہوا ہے۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال سب سے پہلے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت میں صحابہ کرام سے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنایا ہے، میرے بعد قیامت تک اب کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ جو بھی میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ تو چونکہ دجال نبوت کا دعویٰ کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں وہ جھوٹا ہوگا اور مکار ہوگا۔ پھر اس کے بعد دجال اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور لوگوں سے یہ کہے گا کہ تم سب مجھے اپنا رب تصور کرو، اپنا خدا مان لو۔ تو میرے دوستو، ان کی خدائی کا دعویٰ کرنا اس طریقہ پر بیکار ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی انسان مرنے سے پہلے اس دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان دیکھے گا اور وہ بھی وہ جو ایمان والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو جنت عطا فرما دے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے جنت میں رہنے والوں، میرے بندو، کیا تمہیں کسی اور چیز کی نعمت کی کمی محسوس ہو رہی ہے؟ تو جنتی کہیں گے کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، ایک اور نعمت کی تمہیں ضرورت ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ وہ میرا دیدار۔ تو میرے دوستو، اللہ کا دیدار جنتی جنت میں کرے گا، اس دنیا میں کوئی بھی انسان اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ تو اس اعتبار سے دجال خدا نہیں ہو سکتا۔ اور میرے دوستو، دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہیں، بے عیب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دجال ہوگا وہ عیب دار ہوگا، اور عیب اس کے اندر ایک یہ جو ظاہر ہوگی، ہر کوئی دیکھے گا کہ اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی اور روشنی اس کے اندر بالکل نہیں ہوگی، اور دوسری آنکھ بھی انگور کے دانے کی طرح باہر کو نکل رہی ہوگی، اور پھر اس کے بعد پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوگا۔ یہ عیب اس کے اندر ہوگا۔ تو جس کے اندر عیب پایا جائے وہ خدا کس طریقہ پر ہوگا؟ تو میرے دوستو، اس کا خدائی دعویٰ کرنا یہ مکمل طور پہ جھوٹا دعویٰ ہوگا، خدا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد دجال کے فتنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال اپنی جادو کی وجہ سے جنت اور جہنم کو اپنے ساتھ لے کر کے چلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جنت ان کے ساتھ میں ہوگی وہ حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، اور جو جہنم ان کے ساتھ میں ہے
وہ حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ علماء کرام نے اس کی توضیح کی ہے، چنانچہ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جو شخص دجال کی باتوں میں آ جائے گا اور اسے اپنا خدا تصور کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات کا انکار کر رہا ہے، تو دجال کے حساب سے وہ جنت کے اندر داخل ہونے والا ہوگا، لیکن اللہ کا انکار چونکہ وہ کر رہا ہے حقیقت میں، تو اس حساب سے وہ جہنم کے اندر داخل ہونے والا ہوگا۔ اور جو دجال کی باتوں کا انکار کرے گا تو دجال کے حساب سے وہ جہنم میں جائے گا، اور دجال کی باتوں کا انکار کرنے والا حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ اللہ کی باتوں کا اقرار کرنے والا ہوگا اور نبی محمد مصطفیٰ کے اوپر ایمان لانے والا ہوگا، اور اس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ جنتی ہوگا۔ پھر میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فتنہ دجال کا ارشاد فرماتے ہوئے بیان فرمایا کہ دجال مردوں کو بھی زندہ کر دے گا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جن کے ماں اور باپ کے مرے ہوئے کئی سال گزر چکے ہوں گے، دجال اس سے کہے گا کہ تم مجھے میرا رب مان لو۔ وہ کہے گا کہ میں کیسے رب مانوں؟ تو دجال یہ کہے گا کہ اگر تمہارے ماں اور باپ کو میں زندہ کر دوں اور وہ آ کر کے میرے رب ہونے کی گواہی دے دے تو کیا تم پھر مجھے رب مانو گے؟ تو میرے دوستو، وہ شخص کہے گا کہ ہاں، اگر آپ ایسا کر دیں گے تو میں آپ کو رب مانوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ چنانچہ دجال دو شیطان کو حکم دے گا، اس میں سے ایک شیطان اس شخص کے والد کی شکل لے لے گا اور دوسرا اس شخص کی والدہ کی شکل لے لے گا، اور دونوں ان کے ماں باپ کی شکل میں حاضر ہوگا، اور وہ کہے گا بیٹا تو اس کو اپنا رب مان لے۔ پھر اس کے بعد وہ شخص اپنے ماں باپ کو زندہ دیکھ کر کے حیران و پریشان ہوگا، اور وہ کہے گا نعوذ باللہ یہ دجال ہی میرا رب ہے۔ جب اس کو رب مان لے گا تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص دجال کو رب ماننے کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دے دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد دجال ایک اور نوجوان کے پاس جائے گا اور اس سے کہے گا کہ تو مجھے اپنا رب مان لے۔ نوجوان انکار کر دے گا تو وہ اس نوجوان کا قتل کرے گا، پھر اس کے ناش کو آری سے بیچ سے دو ٹکڑا کرے گا، اور دو ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑا اس کے پاس ہوگا اور دوسرا ٹکڑا اتنی دور پھینکے گا جتنی دور تیر جو ہے کمان سے نکل کر کے جتنی دور نشانے پہ جاتا ہے، ناش کا دوسرا ٹکڑا اتنی دور جا کر کے پھینک دیا جائے گا۔ پھر دجال حکم دے گا جڑ جا، تو پھر وہ جڑ جائے گا، صحیح سالم انسان ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا۔ تو دجال کہے گا دیکھو یہ طاقت ہمارے اندر ہے کہ مارنے کے بعد میں زندہ کر دیتا ہوں، اب تو مجھے اپنا رب مان لو۔ وہ نوجوان کہے گا کہ اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے، چونکہ علماء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی تھی اور اس کے اندر اس واقعے کو بیان فرمایا تھا جو واقعہ تو نے میرے ساتھ کر کے دکھلایا ہے۔ پھر دجال اس آدمی کو پھر سے مارنا چاہے گا، لیکن آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب دجال اس نوجوان کے اوپر ان کو تکلیف دینے میں قادر نہیں ہوگا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے اندر اس نوجوان کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دے گا، اور پھر آخرت میں ان کا درجہ اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ بلند ہوگا کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام اللہ اس نوجوان کو عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستو، ایسے ایسے فتنے دجال لے کر کے آئے گا۔ تو میرے دوستو، اس طریقہ پر دجال دنیا میں فتنہ مچائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے فتنے ہیں دجال کے، اگر میں ہر ایک کو بیان کرنے لگوں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، پھر آپ لوگ لمبی ویڈیو دیکھنا شاید پسند نہ کریں، اس واسطے میں اب مختصر کر کے آگے اپنی بات جو ہے بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ دنیا کا ہر ایک گوشہ، ہر ایک کونا، ہر ایک کونے کے اندر دجال جائے گا،
لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مکہ میں جانے کی کوشش کرے گا نہیں جا سکے گا، مدینہ میں بھی جانے کی کوشش کرے گا نہیں جا سکے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وجہ کیا ہے، کیوں نہیں جا سکے گا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے یہ انتظامات فرمائے گا کہ مکہ اور مدینہ کے اندر داخل ہونے کے جتنے بھی راستے ہوں گے، ہر ایک راستے کے اوپر اللہ فرشتے کو تلوار کے ساتھ متعین کر دے گا۔ دجال مکہ اور مدینے کے ہر راستے پہ جائے گا کہ ہم داخل ہو جائیں اندر، لیکن فرشتوں کے متعین ہونے کی وجہ سے فرشتہ اسے مار کر کے وہاں سے بھگا دیں گے، نہیں جا سکے گا میرے دوستو۔ اس طریقہ پر وہ فتنہ مچائے گا، اور اس طریقہ پر فتنہ مچاتے ہوئے وہ 40 دن اس دنیا میں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس 40 دن کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد جو مابقیہ دن بچیں گے وہ عام دنوں کے برابر ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دمشق کی جامع مسجد کی مینار کے اوپر نازل ہوں گے، وہ دجال کو مقام لد کے پاس جا کر کے پکڑیں گے۔ ابھی اسرائیل کا مقام لد پہ ایک ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، لد ایئرپورٹ، وہاں پہ پکڑنے کے بعد دجال کو قتل کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال سے بچنے کا نبوی نسخہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او میرے صحابیوں، جو شخص ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا پابندی کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی دجال کے فتنے سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ پھر ایک جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال سے اگر کسی کی ملاقات ہو جائے اور وہ دجال کے پاس پہنچ کر کے اگر سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یا پھر آخر کی 10 آیتیں پڑھ کر کے اگر اس کی طرف پھونک مار دے تو ایسی صورت میں وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا، دجال اس کا ذرہ برابر کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ تو میرے دوستو، یہ تھا دجال کے تعلق سے مختصر چیزیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور نبوی نسخہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔